محترم بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. یہ ایک طرف سرمایہ کاری کی امید اور نوید اور دوسری جانب التوا کی قیاس رائیاں انتخابات میں، حالانکہ سپریم کورٹ کی رولنگ موجود ہے. یہ کیا چل رہا ہے اسلام آباد پنڈی میں؟ کیا واقعی وہاں بیٹھی جو قیادت ہے یا دانشور ہیں وہ کچھ التوا کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ جامی، اور رسول بخش صاحب کو بھی میرا سلام، اور ساتھ میں سلمان غنی صاحب کو، دونوں کو آپ بہت بہت میری طرف سے سلام. تو میں ایک تو بالکل آپ کی بات درست ہے، یہ اچانک ہی چیزیں جو ہیں یہ آئی ہیں سرفیس پہ، لیکن یہ اچانک نہیں ہوتی، ان کے پیچھے ایک پورا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. یہ افواہیں جو ہیں یہ خامخواہ میں جنم نہیں لیتی، نہ ہی یہ بھانج ہوتی ہیں. انفارچونیٹلی کافی امید ہوتی ہے ان خبروں میں جو افواہیں بنتی ہیں. تو یا یوں کہا جائے کہ یہ وہ بادل ہوتے ہیں جن کے اندر برسنے کی کچھ وجوہات موجود ہوتی ہیں یا کانٹینٹ موجود ہوتا ہے. تو ایسا ہے، بالکل لگ رہا ہے ایسا. بہت ساری خبریں اسلام آباد کے اندر چل رہی ہیں. کچھ لوگ موسم کی وجہ سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے اور کہیں گے کہ موسم درست صحیح نہیں ہے وہاں پہ. بہت سارے حلقے ہیں جہاں پہ یہ بادل جو ہے برس سکتے ہیں اس طرح کے، اور نہیں ہو سکتی یہ جو بھی پولنگ کا معاملہ ہے یہ صحیح نہیں ہو سکتا یا کنٹینیو نہیں کر سکے گا. تو اس کو بھی بنیاد بنایا جا سکتا ہے. تھوڑا سا جامی میں آپ کو پیچھے لے جاؤں، جو پرویز خٹک صاحب نے کچھ دن پہلے یا ان کی پارٹی کی طرف سے ایک موو ہوئی تھی، اس میں انہوں نے سپریم کورٹ جانے کا اندیا دیا تھا، پھر وہ رک گئے تھے. اور وہ اندیا یہ تھا کہ کیا انتخابات کی التوا کے حوالے سے جو ہے وہ آگے بڑھا جائے. پھر اس پہ پے در پہ جو ہے وہ بہت سارے آپ نے دیکھا ہوگا بیانات بھی آئے. مولانا فضل الرحمان صاحب کا اس پہ بیان آیا کہ حالات امن و امان کے درست نہیں ہے، ان کے کینڈیڈیٹس جو ہے ان کو کیمپین کی شاید اس طرح سے اجازت نہیں مل رہی ہے یا اس طرح کی کیمپین نہیں چلا پا رہے. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسی کے اوپر کل شیرپاؤ صاحب کا بھی اسٹیٹمنٹ آیا ہے. تو خیبر پختونخوا کے اندر اگر آپ دیکھیں انتخابات کے حوالے سے سوائے عوامی نیشنل پارٹی کے باقی ساری جماعتیں جو ہیں وہ انتخابات کے لیے بہت زیادہ کوئی بہت پرجوش نظر نہیں آتی ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی آپ کہہ سکتے ہیں یہ دو جماعتیں ہیں جو کہ اس کے علاوہ جو ہے وہ انتخابات کے لیے بہت شور مچا رہی ہیں. لیکن پھر بیچ میں زرداری صاحب کا انٹرویو ہونا اور انٹرویو کے اندر پھر مخلوط سیٹ اپ کی بھی انہوں نے بات کی ہے، انڈیا دیا ہے. پھر اس کے بعد وہ ان کا ملتان جانا تھا مگر وہ پھر دبئی چلے گئے. وہ جو بھی معاملات بنے تو ایک پوری ایک آپ کو نظر آئے گی کنٹینیوٹی کہ ایک تسلسل ہے. مگر اس میں سب سے بڑا سوال جو ہے وہ سپریم کورٹ کا ہے، اور کیا الیکشن کمیشن اس کو جو ہے وہ سپورٹ کرے گا اگر کوئی اس طرح کی پٹیشن آتی ہے، کیونکہ یہ سپریم کورٹ کے علاوہ ہو نہیں پائے گا. تو ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ ایک دو حلقوں سے اس طرح کی کچھ درخواستیں آنے کے امکانات ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس میں الیکشن کمیشن کوئی اپنی پوزیشن بھی لے. اب وہ کیا پوزیشن ہوگی، کیا وہ کہیں گے کہ نہیں ہر صورت انتخابات کروانے ہیں، کیونکہ اسکیجول دینے میں تقریباً 1-1.5 ہفتہ رہ گیا ہے. حلقہ بندیوں کے فوری بعد مکمل جیسے ہی ہوں گی تو اسکیجول دینا پڑے گا. اس سے پہلے کچھ نہ کچھ موو سامنے جو ہے وہ آ سکتی ہے. بہت بہت شکریہ محترم عاصمہ شیرازی صاحبہ، آپ نے کوئی دریا کو کوزے میں بند کر دیا، دلیل کے ساتھ بھی اور خبریت کے ساتھ بھی. دیکھیں اس میں 30 نومبر امپورٹنٹ ہے، اس کے بعد 5 اور 6 دسمبر، حالانکہ شیڈول دوسرے ہفتے میں آنا ہے دسمبر کے بعد. یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کو انتخابات کے حوالے سے کمٹمنٹ کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور یہ نگران حکومت ہے، جو باتیں ہو رہی ہیں اس میں کیئر ٹیکر اور نیشنل گورنمنٹ کی بات بھی ہو رہی ہے کہ نگران حکومت کی جگہ پھر کیئر ٹیکر یا نیشنل گورنمنٹ کس فارمولے کے تحت. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو بھی اصل رکاوٹ پاکستان کی سپریم کورٹ ہوگی، اور سپریم کورٹ کا فیصلے کو حتمی فیصلے کے طور پہ لیا گیا ہے. لیکن ابھی جو پروفیسر صاحب نے بھی بات کی ہے، کیا وجہ ہے کہ انتخابات کا اعلان ہو گیا ہے، بیانات آ رہے ہیں، اعلانات ہو رہے ہیں، انتخابی ماحول کیوں کر طاری نہیں ہو رہا؟ جاوید صاحب ہمیں اس پہ ضرور بات کرنی چاہیے کہ ماضی کے اندر تو ایسا ہوتا تھا کہ انتخابات کے لیے ماحول بھی بنتا تھا، جلسے جلوس بھی. اس دفعہ اس لیے نہیں ہو رہا، یہ مسئلہ بجا اس لیے نہیں ہو رہا کہ 5 سال کے اندر پاکستان کی تمام پولیٹیکل فورسز حکومتوں کے اندر رہی ہیں. مسائل بڑے ہیں نا، مہنگائی، بے روزگاری، غربت میں اضافہ ہوا ہے. تو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جناب ہمارے ووٹوں سے آپ برسر اقتدار آئے، مسند اقتدار پہ پہنچے، عیاشیاں تو جاری رہیں لیکن ہمارے چولہے بند ہوئے.
ہمیں آپ نے بجلی کے جھٹکے لگائے بجلی کے بلوں کے ذریعے. یہ اصل بات ہے. جب تک پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز اپنا رابطہ بحال نہیں کر پائیں گی پاکستان کے عوام کے ساتھ، ماحول نہیں بنے گا. دیکھیں سلمان صاحب بات بھی کیا وجہ صرف یہ ہے یا وجہ کچھ اور بھی ہے؟ نہیں دیکھیں بات سلمان صاحب کر بھی جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں کرنا نہیں چاہتا. بات انہوں نے کر دی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ سیاسی جماعتیں مہم نہیں چلا رہی. میں نے آپ کی بات کو دہرایا. ٹھیک ہے. دیکھیں اس لیے نہیں چلا رہی کہ انہیں اندر سے خبر ہے یا خود دباؤ ڈال رہے ہیں کہ نہیں انتخابات ابھی نہ کرائیں. یہ تو باز ان میں سے کہتے رہے ہیں. پروفیسر صاحب ایک بڑا سادہ سوال ہے میرا، بڑا سادہ سا قطعلا. کیا یہ جو سوچ خواب یا خیال ہے کہ جی تھوڑی سی اور تاخیر کر لیں اور مقصد وہی نہیں شاید حالات بہتر ہو جائیں، تو اس سے ان کی مقبولیت یا قبولیت میں اضافہ ہوگا یا کمی ہوگی؟ میرا خیال یہ ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ ایک دفعہ ایسا کوئی سیاسی طوفان آ جائے جس میں بہہ گئے، ایک دفعہ بہہ گئے 2010 کے سیلاب کی طرح. میں سیلاب کی بات کر رہا ہوں تو پھر دوبارہ جمنا مشکل نہ ہو جائے. وہ اپنی سیاست کو بتانا چاہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اپنی سیاست کو بچاتے ہوئے یہ نہ ہو کہ جمہوریت خطرے میں پڑ جائے، آئین کی حکمرانی خطرے میں پڑ جائے، اور وہ جو اپنے لیے مستقبل کے لیے گنجائش نکالنا چاہتے ہیں شاید وہ گنجائش ان کے لیے رہے بھی نہ. کہ پاکستان کے حالات جس انداز سے ماضی میں تبدیل ہوتے رہے ہیں یا اب تبدیل ہو سکتے ہیں. اور اگر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر انتخابات 8 فروری کو نہیں ہوتے اور کہتے ہیں کہ یہ ہوگا یہی اگر نہیں ہوتے کہ جی ہم تھوڑی دیر کے لیے 4 مہینے کے لیے 5 مہینے کے لیے ایک دفعہ اگر گاڑی اسٹیشن پہ نہ رکی تو پھر اگلا اسٹیشن ہمیں نہیں معلوم کہ کہاں پہ ہوگا. بریکیں لگیں گی نہیں لگیں گی، کہاں تک گاڑی جائے گی، کیا منزل ہوگی، سواریاں کون ہوں گی، اس کی ڈرائیو کون کر رہا ہوگا، سمت کیا ہوگی. یہ بات آپ کی ویلڈ ہے. جان صاحب دیکھیں یہ بات تجویز تھی یہ نگران حکومتیں بننے سے پہلے کہ جی کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنا لیا جائے 2 سال کا. تو آپ کو یاد ہے دبئی کے اندر ایک میٹنگ ہوئی تھی آصف زرداری صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی، اور اس میں ایک بات 2 باتوں پہ اختلاف ہوا تھا. ایک بات پہ کنسنسس تھا کہ انتخابات ڈیلے نہیں ہونے چاہیے. اب جو صورتحال بن رہی ہے دیکھیں ہم نے یہ سپریم کورٹ کی بات تو ملاقات کے علاوہ جب یہ نگران سیٹ اپ بن گیا تو کئی ایک نگرانوں سے ہماری ملاقات ہوئی، آپ بھی شریک جی. ان نگرانوں کو تو کلیئر تھے، وہ تو 100% کلیئر تھے. وہ تو اب بھی کہتے نظر آ رہے ہیں کہ کوئی الیکشن نہیں ہے. وہ نگران تو ہمیں یہ ہمارا ان سے مکالمہ ہوا کئی ایک نگرانوں سے، کلیئر تھے ایک سے زائد نگران بالکل صحیح جو کہتے تھے کہ بھائی ہم 3 ماہ کے لیے نہیں آئے، 6 ماہ کے لیے نہیں آئے. اچھا اس میں جب صاحب ہم اس لیے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا سلمان صاحب. سپریم کورٹ کی بات ہم صرف کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے تو ایک فیصلہ دیا. ایک اور چیز کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں کہ کہا یہ جا رہا تھا کہ IMF کا معاہدہ بھی مشروط ہے اور دیگر اداروں سے بھی جو بات ہو رہی ہے اس میں پاکستان کے اندر انتخابات مشروط ہیں. پاکستان کے اندر انتخابات اور جمہوری عمل کے حوالے سے دیکھیں چیزیں دلائل بہت سارے ہیں انتخابات کے حق میں، لیکن جن کے لیے انتخابات ہونے ہیں کیا وہ یکسو ہیں، کیا وہ سنجیدہ ہیں؟ جب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر اگر وہ سنجیدہ ہوتے تو انتخابی مہم میں ہوتے. دیکھیں بیانات اور اعلانات ہو رہے ہیں. اگر سیاستدان میرے ملک کا سیاستدان اگر سنجیدہ ہو، ایک پارٹی کے بارے میں ایک بات بتاؤں. دیکھیں اس وقت سب سے زیادہ انتخابات کی بات تحریک انصاف کر رہی ہے کہ جی آپ ہمارے کینڈیڈیٹ ہٹا دیں گے، ہم نے نمبر 2 بھی تیار کیا ہوا، نمبر 3 بھی. لیکن جاوید صاحب وہ کہہ نہیں سکتے، چاہ وہ بھی یہ رہے ہیں چونکہ جس ماحول کے اندر. جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب ہمارے پروگرام کے مستقل ناظر ہیں جی. تو آج میں ان کی اجازت کے بغیر ان کا میسج پڑھ رہا ہوں. جی جی عموماً میں ان کی اجازت لیتا ہوں، لیکن ان کے حق میں ہی ہوگا پھر. نہیں میسج اچھا ہونا چاہیے کیونکہ ایک شخص کو اپنی رائے دینے کا. جی بالکل وہ صاحب الرائے آدمی. وہ کہتے ہیں پروفیسر صاحب آپ ٹرانسلیٹ کیجئے، میں اور سلمان صاحب تو اسے نہیں سمجھ سکتے، اس لیے میں نے سوچا کسی اکیڈمیشن کے ذمہ ڈالا جائے. Results of popularity surveys and holding of election in time are closely linked. پتہ نہیں کیا مطلب ہے. مطلب یہ ہے اچھا کہ بڑا سادہ الفاظ میں کہ جو پاپولر ان کو سپیس نہیں مل رہی تو الیکشن کیوں ہوں گے. میں نے آپ تو اگر الیکشن ریزلٹس وہ آتے ہیں جس سے کہ 16 ماہ میں ہوا، 16 ماہ کے بعد نگران حکومت بنی اور یہاں پہ معیشت، سلامتی، امن، استحکام، ملک کی ترقی، آگے سمت بنانے کے لیے جو یہاں پہ بیانیہ بنا ہے
उस सब की नफ़ी हो जाएगी, तो वो नफ़ी तो नहीं हो सकती। इसमें जब तो ये बात तो बड़ी आसान है जो उन्होंने की है। करता हूँ कि ये हमेशा एक बात कहते हैं कि 16 माह, ये 3.5 साल का जिक्र क्यों नहीं करते? वो क्या 3.5 साल में देखिए मैं आपको ये ज्यादती है वैसे। नहीं, मैं एक रिकॉर्ड की बात, ये वैसे मैं एक रिकॉर्ड की बात नहीं, ये ज्यादती इसलिए है कि आप 16 माह गिनते हैं, 3.5 साल का कोई शुमार नहीं है जी। 3.5 साल क्या हमें, हमारा ये फर्ज नहीं कि हम 3.5 साल का शुमार साल में क्या पाकिस्तान के अंदर महंगाई दुगनी हुई या नहीं? थोड़ा सा एक मिनट में माजरत के साथ जवाब बात ये कि 3.5 साल में सियासी इस्तेहकाम के लिए क्या किया जी, और क्या सूरत हाल आपने बना दी? मुआशरे को जोड़ने की क्या तरकीब है? आप सियासतदान हैं, आप सियासी तर्ज अमल का मुजाहरा नहीं करते, आप जिस कश्ती पे बैठते हैं उसको डुबो देते हैं। सिर्फ ये कि फेस नहीं करना पड़ा, आप कौमी असम्बली के अंदर अदब-ए-एतमाद को फेस करते सलमान साहब बात अभी एक और दानिश्वर का मैसेज आया, वो कह रहे हैं आप और सलमान साहब मिलकर प्रोफेसर साहब के दर पे हो गए।